میں یہاں پر میرٹھ سے تشریف لائے ہوئے حضرت مولانا مشہود الرحمان شاہین جمالی صاحب چترویدی صاحب کو اس شعر کے ساتھ میں آواز دیتا ہوں کہ وہ آئیں اپنے خیالات کا اظہار کریں کہ محفل میں 4 چاند لگانے کے باوجود جب تک نہ آپ آئے اجالا نہ ہو سکا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، یوم جزا کا مالک بھی ہے۔ ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ موت تک ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے، ان لوگوں کے راستے سے ہماری حفاظت فرمائیے جن پر آپ کا غضب نازل ہوا۔ درود و سلام نازل ہو سید المرسلین شفیع المذنبین گنبد خضرا کے مکین احمد مجتبی والی کون و مکان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنى۔ آج کی یہ بزم ڈاکٹر ساجد صدیقی صاحب کی کاوشوں کا وہ نتیجہ ہے جو ان کی محنت، حالات اور ان کی کوششوں کا بہترین ثمرہ جو آج ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ ابھی ہمارے محمد سر صاحب جو کچھ ڈاکٹر ساجد صدیقی صاحب کے بارے میں بیان فرما رہے تھے، آج سے 10 سال قبل میری حاضری میرے ابا حضور علیہ الرحمہ کے ساتھ ہوئی، اور اس پس منظر میں جو باتیں ہوئی تھیں اور ڈاکٹر ساجد صدیقی صاحب کے حوالے سے جو بات میرے ابا حضور علیہ الرحمہ نے پیش کی تھی، میں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ کے سامنے ایک شعر پیش کرتا ہوں کہ اہل ساحل نہ ہنس تو میرے تباہ ہونے پر۔ محمد سر صاحب، اہل ساحل نہ ہنس تو میرے تباہ ہونے پر، یہ وہ کشتی ہے جو طوفان سے ٹکرائی ہے۔ اہل ساحل نہ ہنس تو میرے تباہ ہونے پر، یہ وہ کشتی ہے جو طوفان سے ٹکرائی ہے، اور طوفان بھی کر رہا تھا میرے عزم کا طواف، اور طوفان بھی کر رہا تھا میرے عزم کا طواف، دنیا سمجھ رہی تھی کہ یہ کشتی بھنور میں گھرائی ہے۔ ڈاکٹر ساجد صدیقی صاحب نے دوسری مرتبہ آج ہندی میں بھگوت گیتا کا ترجمہ کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ دنیا جو یہ سمجھ رہی تھی کہ کشتی بھنور میں گرائی ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ اپنے مشن پر، اپنے کام پر، اپنی محنت پر لگے ہوئے تھے، دن و رات محنت کر رہے تھے، اور جس کا ثمرہ ہے کہ ہم اور آپ یہاں موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، گیتا ہمارے پیارے ہندو بھائیوں کی ایک پوتر دھرم گرنتھ ہے جس میں کیشور واد کو درشایا گیا ہے، اور قرآن اللہ کا وہ کلام ہے جس میں وحدانیت کو بتایا گیا ہے۔ ایشور سب کا ایک ہے، آپ اسے مختلف زبانوں میں پکاریں، مختلف انداز میں یاد کریں، لیکن سب کا ایشور، سب کا اللہ، اس برہمانڈ کی رچنا کرنے والا رب کائنات، خالق کائنات، مالک کائنات وہ اللہ ہے۔ اگر ہم تاریخ کی طرف جائیں اور صرف زبانوں میں اس اللہ کا ذکر سنیں، ایشور کا ذکر سنیں، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ عبرانی زبان میں اللہ کو الوہیم کہا جاتا ہے، سریانی زبان میں الوہو کہا جاتا ہے، کلدانی زبان میں الہ کہا جاتا ہے، لاطینی زبان میں ڈو کہا جاتا ہے، یونانی زبان میں تاؤس کہا جاتا ہے، چینی زبان میں چینچی، ہنٹن، ہنلن کہا جاتا ہے۔ دنیا کے مذاہب میں اس ایشور کا نام مختلف انداز میں لیا جاتا ہے۔ ہندو مذہب میں
परमेश्वर परमात्मा कहा जाता है, ओम कहा जाता है। दलील दी जाती है, ओम नमो परमात्मे हरि ओम वर्णो देवनियो दातम इल्लल्लाहि मित्राहीन एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुदाय करोति तम तम पश्यन्ति धीरा तेषां शुकं शाश्वतं नित्यशाम नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां युबिदाति कामान तम पश्यन्ति धीरा तेषां शुकं शाश्वतं नित्यशाम। सिख मजहब में वाहे गुरु सिमरो नानका कहा जाता है। दलील दी जाती है, इको सिमरो नानका जो जल थल रहिए समाए दूजा काहे सेविए जो जम्मे ते मर जाए अव्वल अल्लाह नूरा पाया कुदरत दे सब बंदे एक नूर थे सब जग उग गया कौन भले कौन मंदे। ईसाई मजहब में गॉड कहा जाता है। दलील दी जाती है कि देयर इज नो गॉड बट वन गॉड विदाउट सेकंड। जैन मजहब में आरहन कहा जाता है। जुरतुश्ती या पारसी मजहब में कज़वा या आहूर मजदा कहा जाता है। ताऊ मजहब में ताऊ कहा जाता है। मुख्तलिफ मजाहिब में ईश्वर को याद किया जाता है। ईश्वर सबका एक है और उस ईश्वर ने इस दुनिया की रचना की है और इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर जितने मजाहिब हैं उन मजाहिब का मकसद सबसे पहले इंसानियत की फलाह है, कामयाबी। आज से 10 साल पहले मैंने आपसे ये बात अर्ज की थी कि इस्लाम कोई नया मज़हब नहीं है। दुनिया समझती है कि इस्लाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू हुआ, लेकिन मैं कहता हूँ कि इस्लाम का आगाज़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ था और तारीख़ बताती है, कुरान ने इसका जिक्र किया है। कुरान ने कहा, वक़ुल्ना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह वकुला मिन्हा रगदन हैसु शिअतुमा वला तक़रबा हाज़िही शजरा फ़तकूना मिनज़ ज़ालिमीन। कि आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में आराम से रहो, खाओ पियो मज़े से, लेकिन याद रखना वला तक़रबा हाज़िही शजरा, इस दरख्त के करीब ना जाना। अगर इस दरख्त के करीब गए तो तुम इनकार करने वालों में से हो जाओगे। तारीख़ बताती है, हिंदुस्तान की मशहूर किताब है जिसका नाम है सबहतुल मिर्जान फी आसार हिंदुस्तान में लिखा है कि हज़रत आदम ने वो फल खा लिया और जब आपको जन्नत से भेजा गया तो बड़ा तवील वाक़या है, बयान करने का मौका नहीं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पहले कदम मुबारक हिंदुस्तान की सरजमीन पर पड़े हैं और उस जगह का नाम मुअर्रिखीन ने लिखा है श्रीलंका की पहाड़ी नौदो। तारीख़ का मुताला करें तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हजर अस्वद का जो पत्थर है वो हिंदुस्तान की सरजमीन से लेकर मक्का पहुँचे और वहाँ उन्होंने हजर अस्वद का पत्थर लगाया था। तारीख़ बताती है कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर हज़रत आदम के जब कदम मुबारक पड़े तो 350 साल तक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम श्रीलंका की पहाड़ी नौदों पर खिदमत करते रहे। वक्त मुख्तसर है। यह हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है जिसमें हर मज़हब के लोग ज़िंदगी गुजारते हैं। इसीलिए मैं कहा करता हूँ, इस वतन से मोहब्बत हमारे ईमान की अलामत है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारतें हैं और इंसानियत से गहरा ताल्लुक़ है। हम अपनी ज़बान से हमेशा शबनमी फुहार अपने नबी के पैगाम पर लोगों तक पहुंचाते हैं। इसलिए मैं आपको बता दूं, मैं खुद कहता हूं कि टूटते फूटते रहने का चलन मांग लिया, टूटते फूटते रहने का चलन मांग लिया। हमने हालात से शीशे का बदन मांग लिया। जब गए खालिके तकदीर के दरवाजे पर, जब गए खालिके तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत पे गिरे हमने वतन मांग लिया। लोग दौलत पे गिरे हमने वतन मांग लिया। ये वतन, ये हिंदुस्तान हमारे दिलों में रचता है, बसता है और हमारी मजहबी तालीम,
اسلام کی تعلیم، احادیث کی تعلیم اور یہ قرآن کا پیغام اور دنیا کے جتنے مذاہب ہیں، چاہے وہ ہندو ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، ساری مذہبی تعلیموں کا مقصد انسانیت کی فلاح ہے۔ میرے بھائیوں، تفصیل سے اگر اس بات پر میں آپ کے سامنے حوالے پیش کروں تو کم سے کم 2 گھنٹے کا وقت ضرور چاہیے۔ یہ میرا خاص موضوع ہے، اور ڈاکٹر ساجد صدیقی صاحب کی دعوت میرے والد محترم کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے یہ عاجز آپ کے سامنے حاضر ہوا ہے، ورنہ مصروفیت اتنی تھی کہ آنے پر میں قاصر تھا۔ ابا حضور علیہ الرحمہ کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے اور ایک پوزیٹیو میسج، ایک مثبت پیغام آپ تک پہنچانے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور وہ مثبت پیغام یہ ہے کہ سارے دھرموں کے جو اوتار، پروفیٹ، میسنجر، تیرتھنکر، بخشور نبی آئے ہیں، سب کا پیغام انسانیت کی فلاح ہے۔ میں اسی بات پر ہمارے پیارے ڈاکٹر ساجد صدیقی صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایسا کام 10 سال کے بعد پھر دوبارہ کر دکھایا، اور ان کے حوالے سے آپ کے سامنے اپنا ایک شعر جو ندا فاضلی صاحب نے بیان کیا ہے عرض کر کے آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ کہا کہ سفر میں دھوپ تو ہوگی، جو چل سکو تو چلو۔ یہ ہمارے ڈاکٹر ساجد صدیقی صاحب کی حوصلہ افزائی ہے۔ جب بھی کوئی پوزیٹیو میسج کو لے کر چلتا ہے، مثبت پیغام کو لے کر چلتا ہے، تو ان کے ساتھ حالات تو آتے ہیں۔ آپ پوزیٹیو رہیں، انسانیت کے ساتھ چلتے رہیں، کامیابی ضرور ملتی ہے۔ میرا یہ شعر کہ سفر میں دھوپ تو ہوگی، جو چل سکو تو چلو، سبھی ہے بھیڑ میں، تم بھی نکل سکو تو چلو۔ سفر میں دھوپ تو ہوگی، جو چل سکو تو چلو، سبھی ہے بھیڑ میں، تم بھی نکل سکو تو چلو۔ کسی کے واسطے راہیں کہاں بدلتی ہیں، کسی کے واسطے راہیں کہاں بدلتی ہیں، خود اپنے آپ کو خود ہی بدل سکو تو چلو، خود اپنے آپ کو خود ہی بدل سکو تو چلو۔ یہاں کسی کو کوئی راستہ نہیں دیتا۔ یہ ساجد صدیقی صاحب آپ سے گزارش کر رہے ہیں، یہاں کسی کو کوئی راستہ نہیں دیتا، یہاں کسی کو کوئی راستہ نہیں دیتا مجھے گرا کے۔ ساجد صاحب کہہ رہے ہیں یہاں کسی کو کوئی راستہ نہیں دیتا مجھے گرا کے، گر تم سنبھل سکو تو چلو، مجھے گرا کے گر تم سنبھل سکو تو چلو۔ اور یہی ہے خاک، یہی ہے خاک جس میں ہمیں سونا ہے۔ اس وطن سے ہمیں اتنی محبت ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اسی زمین سے پیدا ہوئے اور اسی مٹی میں دفن ہوں گے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہی ہے خاک، یہی ہے چند امیدیں، انہی کھلونوں سے تم بھی بہل سکو تو چلو۔ اللہ تبارک و تعالی میری حاضری کو آپ کے لیے باعث رحمت بنائے، باعث سعادت بنائے، اور اللہ قبولیت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں تمام موجود مہمانوں کو قبول فرمائے، آپ سب کے آنے کو قبول فرمائے، ہماری ماں اور بہنوں کو قبول فرمائے، اس پورے مالیگاؤں کے خوبصورت چمن کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ میں نے عرض کیا ہے اخلاص کی بنیاد پر قبولیت کا درجہ عنایت فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔